أكرمكم الله من قرأ الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين خالق السماوات والأرضين ومالك يوم الدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الصديقين الغر الميامين لعنة الله على أعدائهم وقاتليهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وقاله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. صلی اللہ علیہ محمد. بزرگان محترم، عزیزان گرامی، قرآن مجید کے سورہ لقمان کی یہ آئے وافی ہدایہ جس کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا ہے آپ کے سامنے. ارشاد ہو رہا ہے کہ کیا تم نے اس امر پر، اس بات پر غور نہیں کیا کہ اللہ نے مسخر کر دیا ہے، یعنی تابع کر دیا ہے، تابعیت میں دے دیا ہے، حکومت میں دے دیا ہے زمین اور آسمان کو، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے وہ تمام نعمتیں جو ظاہری ہیں اور جو باطنی ہیں وہ بھی تمہارے حوالے کر دیا ہے. لیکن کچھ لوگ ہیں کہ جو تم سے اللہ کے مسئلے میں جھگڑا کرتے ہیں، کج بحثی کہتے ہیں، مجادلہ کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں کوئی علم نہیں ہے، یعنی وہ بالکل جاہل ہیں. اور جب علم نہیں ہے تو ہدایت کا سوال کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ تو انہیں کوئی ہدایت بھی نہیں ہے، اور جب ہدایت نہیں ہے تو ان کے پاس کوئی کتاب بھی نہیں ہے. یعنی تینوں باتوں کا ایک دوسرے سے ایسا رشتہ ہے، یہ وہ کڑی ہے کہ اگر ایک کڑی بھی اس زنجیر سے ہٹی، اور فرمایا آپ نے، تو گمراہی ہے، جہالت ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. میں نے کل آپ کی خدمت میں اسی آئے وافی ہدایہ کے ذیل میں کچھ گفتگو کرنے کی کوشش کی کہ یہ آیت بہت کھلے انداز میں، بہت اوپنلی اس بات کو بتا رہی ہے کہ زمین اور آسمان کو
اور ان تمام نعمتوں کو جس کے حوالے کیا ہے وہ عام آدمی نہیں ہے، عام انسانوں کا ذکر نہیں ہے اس میں. اس لیے کہ اگر عام انسانوں کا ذکر ہوتا تو جس روز سے یہ آیت اتری ہے اور جب تک یہ قافلہ انسانیت رواں دواں رہے گا اور جب تک مسلمان کلمہ پڑھتا رہے گا، مسلمانیوں کو لوں اس لیے کہ قرآن سے جو متعلق ہے، جب تک مسلمان کلمہ پڑھتا رہے گا ہر مسلمان کو یہ حق حاصل ہو جائے گا کہنے کا کہ میں وہ ہوں کہ جس کے تابع اللہ نے اس کائنات کی حکومت کی ہے. اور فرمایا آپ نے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عام انسانوں سے متعلق آیت نہیں ہے. کچھ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ نے منتخب کر لیا ہے، جن کے حوالے اس نے اس کائنات کی حکمرانی کر دی ہے. زمین اور آسمان اور جو کچھ ہے سب ان کے حوالے اس نے کر دیا ہے. اب جو غور کی بات ہے، ترجمہ تو سبھی پڑھتے ہیں بھائی، ترجمہ تو ٹرانسلیشن ہے. اچھا یہ آیت بھی ایسی ہے کہ جس کی تفسیر اور جس کے ٹرانسلیشن میں ہیر پھیر کا امکان ہی نہیں. اب غور کریں کیا کریں گے آپ اس میں، کہاں سے تعویل لائیں گے آپ بتائیے کہ فلاں کو ڈمک کو ان کو لے کے آ جائیے کہ صاحب ان کا ذکر ہے ان کا ذکر ہے یا نہیں. ہم کیسے مان لیں گے اس بات کو کہ جب وہ خود یہ کہتے ہیں کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. غور فرمایا آپ نے، کہتے ہیں کہ پروردگار عالم اس وقت تک کے لیے زندہ نہ رکھنا کہ علی نہ ہو. غور فرمایا آپ نے. تو جو سرے فہرست ہیں عالم اسلام میں، اب میں کہاں سے لفظ لاؤں گا آپ کو سمجھانے کے لیے، جو سرے فہرست ہیں عالم اسلام میں، جب ان پر ہی اس آیت کا اطلاق اور ہے یا نہیں، تو پھر اب میں اس کے بعد کیا دیکھوں؟ اب میں کسے ڈھونڈنے جاؤں؟ آپ بتائیے. حجاج کو ڈھونڈوں؟ کسے ڈھونڈوں؟ عبد الملک ابن مروان کو ڈھونڈوں؟ آپ بتائیں مجھے کسے ڈھونڈوں؟ میں ولید ابن عبد الملک کو تلاش کروں؟ بھئی یہ لوگ تو سرے فہرست ہیں نا. تو جب وہ نہیں آ رہے ہیں کہ جن پر سارا انحصار ہے، توجہ میں چاہتا ہوں، جن پر سارا انحصار ہے اس دین کا، اور اس میں وہ بھی نہیں آ رہی ہیں جن سے 2/3 دین حاصل کیا گیا ہے. صلوات پڑھیں ایک بار مل کے محمد والے اور فرمایا ہے نا. ویسے بھی آیت کی تفسیر میں جائیے تو مذکر کا صیغہ ملے گا، مؤنث کا صیغہ نہیں ملے گا اس کے اندر. صلوات پڑھیں ایک بار مل کے محمد والے محمد پر. دیکھیں جو بات ہے، جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس آیت میں کہیں آپ یہ بتائیں کہ اللہ نے وقت کا تعین کیا ہے؟ کہیں یہ ہے کہ اس وقت سے اس وقت تک ہے یا نہیں؟ کوئی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ ہی جانتا ہے کب سے حکومت دی ہے. میں کچھ عرض کر رہا ہوں آپ کے ساتھ، ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ ہم تعویلات کی دنیا میں چلے جائیں. یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ کب سے اس نے اس زمین اور آسمان کو ان کے تابع کیا، کب سے ان نعمتوں کو سمیٹ کے ان کے آگے ڈال دیا، رکھ دیا اس نے. یہ خدا ہی جانتا ہے. اس لیے کہ اس نے اگر وقت کا تعین کیا ہوتا کہ شب ہجرت دے دی، شب ہجرت جو کچھ دیا اس کا ذکر اس نے کر دیا. غور فرمایا آپ نے، اس کا ذکر کر دیا ہے اس نے. شب ہجرت جو کچھ دیا، وہ یہ کہتا کہ بدر میں دیا، احد میں دیا، خندق میں دیا، خیبر میں دیا، حنین میں دیا، ہم مان لیتے ہے یا نہیں؟ نہ تو اس نے ابتدا کا ذکر کیا کہ کب سے دیا، اور نہ انتہا کا ذکر کیا کہ کب تک رہے گا.
توجہ چاہتا ہوں میں آپ کی خدمت میں، جس منزل پر مجھے آنا ہے، نہ ابتدا کا ذکر نہ انتہا کا ذکر کہ کب سے دیا کب تک دیا. ہمیں واقعات روایات یہ بتلاتی ہیں کہ کچھ نہ تھا، کچھ نہ تھا سوائے ذات واجب کے. اس نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، لہذا اس نے کچھ شخصیتوں کو خلق کیا. جسم و جسمانیات میں نہ تھے، عالم انوار میں رکھا اس نے. توجہ چاہتا ہوں، میں دلیل کے ساتھ گفتگو کروں گا. صلوات پڑھیں ایک بار مل کے محمد والے. لیکن میں نے کہا ہے کہ کچھ نہ تھا سوائے ذات واجب کے. وہ تھا، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. اور کچھ نہ تھا، نہ زمین کا فرش بچھا تھا، نہ آسمان کا شامیانہ تانا گیا تھا، نہ چاند ستاروں کی قندیلوں کو اس نے روشن کیا تھا. کچھ نہ تھا، صرف وہ تھا. اس نے چاہا کہ میری معرفت ہو، پہچانا جاؤں. ذرا غور فرمایا آپ نے. اب میں کیا عرض کروں، میں تو عجیب منزل پہ آ جاتا ہوں. میرے مالک اتنا مجبور تو ہو گیا کہ اپنے پہچانوانے کے لیے کسی کو تجھے خلق کرنا پڑا تو آواز دے گا کہ دیکھو جسے ذریعہ معرفت بنایا ہے اسے تمہارے گھر سے نہیں لیا ہے، اپنے ہی یہاں سے بھیج رہا ہوں. ذرا غور فرمایا آپ نے. تو اب جن میں نے آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کی کہ کچھ نہ تھا، وہ تھا، اور ان کا نور تھا کہ جسے خلق کیا ہے. میں شاید یہ بات کہنے کی ہمت نہ کرتا، لیکن جب قرآن کی آیات میں گفتگو ہو رہی ہے تو قرآن ہی سے پوچھیے، قرآن ہی سے اس بات کو پوچھیے. تو قرآن خود ذکر کرتا ہے ان کے وجود کا. اب نام لے کے نہ تلاش کیجیے گا. بہت سے لوگ کہتے ہیں ارے اتنے فضانے تو نام لے کے کیوں نہیں کہہ دیا ہے یا نہیں. اب میں آپ سے ایک جملہ، آپ مجلسی ہیں، آپ کے سامنے یا آپ کے حوالے جملہ کرنے میں کوئی تکلف نہیں ہوتا، اس لیے کہ آپ سمجھتے ہیں. میرے عزیزو، اللہ سے بہتر آپ جانتے ہیں کہ اگر نام لے کے کہتا، کیا عرض کر رہا ہوں، اللہ سے بہتر آپ جانتے ہیں کہ نام لے کے کہتا تو کیا حشر کتاب کا ہوتا. ارے نبی نے ذرا کھول کے کہہ دیا تو ہذیان کا الزام لگا. صلوات پڑھنے ایک بار مل کے محمد والے محمد پر. فرمایا آپ نے ذرا کھول کے کہہ دیا تو ہذیان کا الزام لگ گیا. اللہ کا شکر ہے وہ تو جانتا ہے نا کہ یہ میری کتاب کن کن ہاتھوں میں جائے گی. ذرا غور فرمایا آپ نے. اگر یہ میرے نبی پر ہذیان کا الزام لگا سکتے ہیں تو یہ تو کتاب صامت ہے، اس پر ہذیان کا الزام لگانے میں کتنی دیر ہوگی. تو کمال اور لطف یہ ہے کہ لعنت و ملامت بھی ہوتی رہے اور یہ گلے سے لگائے پھرتے بھی رہے. اللہ یہ جانتا ہے بھائی، جس کا کلام ہے وہ کہتا ہے میں اس کا محافظ ہوں. ذرا غور فرمایا آپ نے. اس نے کہا میں اس کا محافظ ہوں. یہ جو حفاظ قرآن ہیں بہت جھومتے ہیں کہ ہمارے سینوں میں اگر محفوظ نہ ہوتا. اب تم کیا، تمہارے سینوں کی حیثیت کیا ہے؟ ارے اس قرآن نے تمہارے سینوں کو قابل ذکر بنا دیا، ورنہ تمہیں پوچھتا یہ کہاں. صلوات پڑھیں ایک بار مل کے محمد والے محمد پر. ایک بار اور صلوات پڑھیں مل کے محمد والے محمد. اور فرمائیں. اب دیکھیں جو دلیل پیش کر رہا ہوں ان کا وجود تھا یا نہیں تھا. قرآن مجید میں آپ نے سنا بھی ہوگا، پڑھا بھی ہوگا. ماشاءاللہ میرے بزرگ میرے سامنے بیٹھے ہیں اور میں ایک بات آپ سے عرض کر دوں
کہ میں اپنے ساتھیوں سے جو میرے ہم عمر ہیں پڑھنے یہاں آتے ہیں نا، میں ان سے کہتا ہوں کہ امریکہ جا تو رہے ہو مگر یہ نہیں سمجھنا کہ ان لوگوں کو تاریخ کا علم نہیں ہے، وہ قرآن کی تفسیر سے واقف نہیں ہے. ذرا سوچ سمجھ کے بولنا ورنہ ممبر سے اترتے ہی پکڑ لیے جاؤ گے. صلوات پڑھیں ایک بار مل کے محمد والے محمد. دیکھیے ان کا وجود تھا جب ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. غور فرمایا جب اس نے سجدہ نہیں کیا. دیکھیے میں ایک بات عرض کر دوں آپ سے، تھا ہمت والا، اور بمبئی کی زبان میں اب کراچی میں بولی جاتی ہو یا نہیں کہ روکڑا تھا. دیکھیے دربار الہی میں اس نے خود منافقت نہیں کی. یہ الگ بات ہے کہ دربار رسول میں منافق بناتا رہا، یہ الگ بات ہے کہ منافق بناتا رہا، لیکن اپنی بات کو اس نے صاف کہہ دیا کہ بھائی میں کیوں نہیں سجدہ کیا. تو نے کہا میں کیسے سجدہ کروں، میں آگ سے بنایا گیا ہوں، یہ مٹی سے بنایا گیا. ٹھیک ہے اس کا اپنا فلسفہ تھا. آگ بلند ہے مٹی پست ہے یا نہیں، ٹھیک ہے جو بھی کہا. لیکن دیکھیے مزاج قدرت پر یہ بات بڑی بار ہوئی، بڑی بار گزری اس کو مزاج قدرت پر، اور لہجہ بدل کے کہا. دیکھیے ہم اور آپ بھی اکثر بیشتر زندگی میں ان حالات سے گزرتے ہیں کہ مان لیجئے اگر کوئی آپ کا ماتحت ہے، آپ کے انڈر میں ہے، اور آپ نے کسی کام کو کہا یہ کرو اور اس نے نہیں کیا، نافرمانی اس نے کی، تو کیا ہوتا ہے؟ تمہاری ہمت کیسے پڑی یہ کرنے کے؟ اور کیا آپ نے؟ یہ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ چونکہ اللہ نے ہمیں وقتی رازق اس کا بنا دیا ہے نا، ہمارے ذریعے سے اس کو رزق ملتا ہے، اور ہمارا ماتحت ہے تو ہمارا مزاج برہم ہو جاتا ہے. کیا مجال سرونٹ کی نوکر کی یا نوکرانی کی کہ اگر کوئی کام کہہ دیا جائے اور نہ کرے، نہ کرنا تو بڑی بات ہے. کہیں بھیجا اگر دیر سے آیا تو آفت ہو جاتی ہے یا نہیں، مزاج پر بار ہو جاتا ہے. لیکن اللہ رے خالق کریم فوراً اسے نکالا نہیں، امیڈیٹ ایکشن نہیں تھا، فخروج نکل جا. موقع دیا کہ صفائی تو پیش کر لے تو. اب دیکھ لیے تاریخ پڑھیے، موقع دیا کہ صفائی تو پیش کر تو، کہ تو نے ایسا کیوں کیا کہ میں نے حکم دیا کہ سجدہ کرو تم نے اطاعت نہیں کی. تو اس کے لیے لفظیں آئی قرآن میں، استکبرت من العالین. تو نے اس لیے سجدہ نہیں کیا کہ تجھے یہ غرور اور یہ تکبر تھا کہ تو عالین میں سے ہے. لفظوں کو غور کیجیے گا، جو قرآن پڑھتے ہیں ان کے سامنے دلیل پیش کر رہا ہوں میں آپ کی خدمت میں. استکبرت من العالین، اس لیے غرور کیا، اس لیے تکبر کیا، اس لیے تیرے اندر گھمنڈ پیدا ہو گیا کہ تو نے اپنے کو سمجھ لیا. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. عالین میں سمجھا، عالی میں نہیں سمجھا. کہاں ہے آپ؟ جمع کا صیغہ ہے، واحد نہیں، تثنیہ نہیں. یہ عربی زبان کی دین ہے، بقیہ زبانوں میں تو دو ہی ہوتے ہیں، سنگولر یا پلورل. لیکن عربی زبان میں 3 صیغے ہیں، ایک واحد ہے، 2 تثنیہ کہے جاتے ہیں، 2 سے زیادہ کو جمع کہا جاتا ہے. غور فرمایا آپ نے؟ یہاں لفظ عالین نہ واحد ہے نہ تثنیہ ہے، یہ جمع ہے. عالی کہتے ہیں بلند کو، اسی سے عالین بنا ہے.
ہے نہیں؟ آپ بھی تو عالی جناب کہتے ہیں کسی کو، صاحب مرتبہ ہے تو آپ کہتے ہیں عالی جناب، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بلند مرتبہ ہیں۔ غور فرمائیں، ہم جب کسی کو عالی کہتے ہیں تو ظاہری تقویٰ دیکھ لیا ہے یا نہیں، زہد دیکھ لیا، عبادت دیکھ لی، ان کا علم دیکھ لیا، ہم نے اپنے کو ان سے کم پایا، ہم نے کہا یہ عالی جناب ہیں، ہے نا؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اس بات کو دیکھا کہ ان کی فکر میں کیا ہے؟ آپ نے یہ دیکھا ان کے دل میں کیا ہے؟ آپ کو کیا پتا ہے کہ پس پردہ کیا حرکتیں ہیں؟ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ آپ جانتے ہیں کہ مستقبل میں کیا کارنامے انجام دیں گے، تو آپ کہیں گے نہیں بھائی ہم کیا جانیں، ہم تو جو دیکھ رہے ہیں اس کی بنا پر حضرت کو عالی جناب کہا۔ توجہ چاہتا ہوں، ہے یا نہیں؟ لیکن اللہ جب کسی کو عالی کہے گا، توجہ چاہتا ہوں میں، اللہ جب عالی کہے گا تو یہ دنیا کی سند نہیں ہے کہ جسے چاہو صدیق اور فاروق بنا دو۔ توجہ چاہتا ہوں آپ، اللہ جب عالم کہے گا تو اب یہ سند ہے کہ جب تک یہ نظام کائنات ہے اب اس وقت تک کوئی عالی نہیں ہو سکتا سوائے ان کے کہ جنہیں اللہ نے عالی کہا ہے۔ بھائی ہماری محبتوں کی کوئی حد تو ہوتی نہیں ہے یا جو چاہ کہہ دیا، جس کے لیے چاہ کہہ دیا، دو جملے کہہ دیے سچے، ارے کہہ لیں گے مولانا ظہیر عباس آئے تھے وہ تو بڑی سچی بات کہہ رہے ہیں، بڑے صدیق ہیں، صادق ہیں، ارے وہ محترمہ ارے کیا کہنا تو صدیقہ ہیں۔ اما میاں دو جملوں پر ذرا غور فرما رہے ہیں آپ، دو جملوں پر سند بانٹ دیتے ہو، اور اللہ نے قرآن میں سند دی اس پر یقین نہیں ہے تمہیں؟ میں توجہ چاہتا ہوں آپ، یعنی میں اگر کسی کو سند دے دوں تو زندگی بھر میں لیے دعا ہوتی رہے گی رضی اللہ۔ اور میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، میں اپنے ہی اوپر لے لوں نا، سلوات پڑھیں ایک بار مل کے محمد والے محمد کا۔ ہاں بھائی، ارے کیا میں اس قابل نہیں ہوں کہ اللہ مجھ سے راضی ہو؟ ارے بھائی بتائیے، میں اس قابل؟ اما دشمن اہل بیت کے لیے تو دعا ہو جائے اور محب اہل بیت اس سے خالی رہ جائے۔ تو اللہ سند دے رہا، قرآن میں موجود ہے، استکبرت من العالمین۔ میں پوچھتا ہوں مفسرین سے کہ بتاؤ وہاں کون تھا؟ کون تھا وہاں؟ بولو مجھے۔ اما فرشتے تو اس فہرست میں آ نہیں سکتے اس لیے کہ سجدے میں تھے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، اگر عالم کی فہرست میں ہوتے تو سجدہ نہ کرتے۔ قدرت کا یہ کہنا کہ تو نے اپنے کو عالم میں سمجھ لیا، اس کا مطلب ہے کہ آدم کے سامنے عالم سجدہ نہیں کر رہے تھے۔ عالم سجدہ نہیں کر رہے تھے، ورنہ وہ کیوں کہتا تو نے اپنے کو عالم میں سمجھ لیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ہیں جو مستثنا ہیں اس سجدے سے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، وہ مستثنا ہے اس سجدے سے، تو جب مستثنا ہے اور وہاں ہے تو یہ کیا ہوا؟ تو شاید آواز آئے تجھے پتا نہیں، مجھے گواہ کی بھی تو ضرورت تھی۔
مجھے گواہ کی ضرورت تھی بے شک کہ گواہی ملے کہ میرے حکم پر کس نے سجدہ کیا اور کس نے نہ کیا. واہ واہ ذرا غور فرمایا آپ نے. تو اب ذرا بتائیں مفسرین اسلام قرآن کے مفسرین کہ یہ عالین ہیں کون؟ ہے کون؟ سبحان اللہ. کون ہے عالین بتائیے؟ فرشتے تو اس فہرست میں آتے نہیں ہیں کہ انہیں ہم عالین کہہ سکیں. تو سجدے میں پڑے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. وہ تو بھی سجدہ کر لے وہ عالین کیسے رہے گا بے شک. اس منزل پہ ہے یا نہیں؟ تو پھر یہ کون تھے عالین؟ واہ 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 واہ. کس کا ذکر کر رہا ہے؟ ہاں کہ اچھا آدم کو ابھی روح ہی نہیں پھونکی گئی تھی. آدم کو ابھی روح ہی نہیں پھونکی تھی ہے یا نہیں؟ جب روح پھونکی کہا میں اپنی روح پھونک دوں. ہائے ہائے ہائے. اور فرمایا اپنی روح پھونک دوں. تو سجدے میں چلے جانا. اور جب جیسے ہی اشارہ ہوا سجدے میں چلے گئے ہے یا نہیں؟ تو یہ تھے کون علی؟ اور ایک بھی نہیں دو بھی نہیں دو سے زیادہ تھے بے شک. ہے یا نہیں؟ تو یہ دو سے زیادہ تھے تو کوئی اور نہ تھا. یہ وہی تھے جن کی خلقت اس نے اپنے نور سے کیا. سلوات پڑھ ایک بار مل کے محمد والے اب پھر ایک سوال اٹھتا ہے کہ میرے مالک تو نے عالین تو کہہ دیا یہ نہ بتایا کہ کب سے عالین ہوئے یہ نہ بتایا تو نے کہ کب سے عالین ہوئے. تو شاید جواب آئے کہ تیری فکر گھوم پھر کے وقت زمان اور مکان کی قید میں کیوں جاتی ہے؟ ارے جب میں زمان اور مکان کی قید سے باہر ہوں تو اب میں جسے اپنے نور سے خلق کروں گا وہ کیسے تیری فکروں کے احاطے میں آ سکے گا؟ غور فرمایا آپ نے. تو کائنات ان کے نور کے بعد خلق ہوئی ہے. زمین اور آسمان کا فرش اور اس کا عرش یہ ان کے بعد ہوئی ہے یا نہیں؟ اب میں آپ سے ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں. یہ مائکروفون ہے نا؟ میں بول رہا ہوں آواز آپ تک جا رہی ہے؟ جا رہی ہے نا؟ تھوڑی دیر کے لیے مان لیجیے یہاں بند ہو گیا آواز نہیں جا رہی ہے. آپ نے پوچھا بھائی کیا ہو گیا تمہاری آواز نہیں آ رہی تو میں کیا جواب دوں گا؟ میں یہ کہوں گا بھائی مجھے تو پتا نہیں کیا ہو گیا ہے یا نہیں؟ میں نہیں جانتا ہوں کیا ہو گیا. لیکن ایک وہ شخص کہ جس کے سامنے یہ بنایا گیا ہو یا جس نے بنایا ہو اس کو ہے یا نہیں؟ وہ کہے گا رکو میں آ رہا ہوں مجھے معلوم ہے اس میں کیا خرابی ہو گئی ہے اس کے میکنزم میں کیا گڑبڑی ہو گئی ہے. تو وہ آ کے فوراً اس کو ٹھیک کر دے گا. اچھا میں دیکھتا رہوں گا کیا وقت بھائی جو چیز میری سمجھ میں نہیں آئی میں نے کہا بھائی میں نہیں سمجھ پایا تم کیسے سمجھ گئے؟ کہا بھائی تم کیسے سمجھو گے؟ تمہاری ضرورت کے استعمال کے لیے تمہیں دیا گیا. ارے میں نے کہا جملہ آپ کے حوالے کیا ہے. تمہاری ضرورت کے استعمال کے لیے تمہیں یہ دیا گیا ہے. تم جانو یہ تمہیں کیا معلوم کہ کیسے بنا ہے؟ نہ تم بنانے والے نے اور نہ تمہارے سامنے بنا. میں کچھ کہہ گیا آپ کی خدمت میں. نہ تم بنانے والوں نے نہ تمہارے سامنے بنا. تو تمہیں کیا پتا چلے گا؟ یہ تو وہ جانے کہ جس نے بنایا ہے یا جو دیکھ رہا ہوگا بنتے ہوئے. میرے عزیزوں یہ کائنات جس کے سامنے خلق کی گئی وہ جانتا تھا کہ اس کا میکانزم کیا ہے. اگر نہ جانتا تو ڈوبتے ہوئے سورج کو کبھی زوال سے شباب پر نہ لاتا, تڑپتی ہوئی زمین کو کبھی روکتا نہیں, اڑتے ہوئے بادلوں کو بلا نہ لیتا, چلتی ہوئی ہواؤں پر حکومت نہ کرتا, ذرے کو اٹھاتا تو تسبیح کی آواز نہ آتی. دنیا حیرت میں ہے, وہ آواز دے رہا ہے حیرت تمہارے لیے ہے, بنی ہمارے سامنے ہے. صلوات پڑھتا ہوں.
ابھی ہمارے سامنے. میں کیا عرض کروں آپ سے, جس کے سامنے بنی یہ آیت میں اسی کا ذکر ہو رہا ہے کہ ہم نے زمین اور آسمان ان کے لیے مسخر کر دیا. ظاہری نعمتیں دی, باطنی نعمتوں کے بھی تحفے ان کی حضور میں حاضر کر دیے. سب کچھ تو دے دیا. ہاں, زمین بھی سمجھ میں آئی, آسمان بھی سمجھ میں آیا. ہاں کہ بھائی ٹھیک ہے, چاند ہیں, ستارے ہیں, الگ ملک سب آ گئے, زمین سمجھ میں آ گئی. یہ نعمتیں کیا ہیں آپ بتائیے؟ یہ نعمتیں کیا ہے بھائی؟ نعمتیں تب متعلق ہیں اسی سے ہے یا نہیں ہے؟ نعمتیں اسی سے متعلق ہیں. تو یہ نعمت کیسی ہے میرے عزیزو؟ یہ نعمت اس وقت تک سمجھ میں نہ آئے گی جب تک غدیر تک کا سفر نہ کریں گے. یہ نعمت اس وقت تک نہیں سمجھ میں آئے گی جب تک غدیر تک کا سفر نہ کریں گے. اتمم تو سلوات پڑھنے کے بعد مل کے محمد والے آج میں نے نعمتوں کو منزل تکمیل تک پہنچا دیا. یہ کون سی نعمت تھی جس کا ذکر کر رہا ہے؟ ارے مفسرین قرآن اسلام کا کلمہ پڑھنے والے ککڑی کھیرا گنتے رہے ہیں. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ وہ یہ سمجھے کہ یہ عام ہے, یہ نعمت ہے, اس کا ذکر ہے. یہ خربوزہ ہے, یہ واٹر میلن ہے, یہ نعمت ہے. ذرا غور فرمایا, یقیناً نعمت ہے, اس سے دو رائے نہیں ہے اس میں. لیکن اللہ, اما کیا بات ہے بھیا, یہ ہم اور آپ کتاب لکھ رہے ہیں, تقریر کر رہے ہیں, سبزیاں گناتے چلیں, پھل گناتے چلیں, وہ اس نعمت کا ذکر کر رہا ہے کہ جس نعمت کی تکمیل کے بغیر دین نہیں مکمل ہو رہا تھا. ذرا غور فرمایا آپ نے, دین نہیں مکمل ہو رہا تھا. یہ وہ نعمت ہے کہ جسے اس نے دیا ہے. ذرا غور فرمایا آپ نے. اب اس نعمت کے سلسلے میں دو جملے صلوات پڑھیں محمد والے محمد. دیکھیں بہت سامنے کی باتیں عرض کر رہا ہوں حضور, آپ سنتے رہتے ہیں, پڑھتے رہتے ہیں, لیکن اب اپنا دیکھیں آپ حضرات ماشاءاللہ صاحبان فکر سنتے ہیں. میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے, یہ بتائیے کہ قرآن مجید نے 14 صدیوں کا سفر طے کیا ہے نا. قرآن مجید سے کوئی مسلمان پڑھتے پڑھتے اکتایا ہے؟ کوئی کہہ رہا کیا پڑھیں یار, 14 صدیاں ہوں گی, باپ دادا پڑھتے چلے آئے سب, اب تو ہم سے بھی کہہ رہے ہو وہی پڑھیں. کہاں ہو تم؟ دنیا میں کتابیں, کورسز بدل گئے, فکریں بدل گئی, تھیوریز بدل گئی, اب تم وہی کہہ رہے ہو. 30 پارے 14 صدیاں ہو گیا, پھر وہی پڑھیں, وہی تفسیر پڑھیں. کسی نے کہا؟ کوئی اکتایا, کوئی گھبرایا؟ کسی نے نہیں کہا. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, کم و بیش 14 صدیاں ذکر علی کے لیے بھی گزر گئی ہیں. میں کہاں لے جا رہا ہوں آپ کو؟ 14 صدیاں ذکر علی کی بھی گزر گئی ہیں, ذکر اہل بیت کی گزر گئی ہیں. اب کبھی مجلس میں ذکر سننے کے بعد آپ نے کہا پھر وہی علی؟ میں توجہ چاہتا ہوں آپ کی, پھر وہی علی. مجھے دیکھو دائیں علی, بائیں علی, میں کچھ اور کرو. اب تاگے علی کو سنتے سنتے ہیں میاں یہ وہی کہہ سکتا ہے جو بد نسلہ ہوگا.
کوئی نہیں اکتایا ہے، ہوتا رہا ہے. اور یہ بھی آپ دیکھیے، یہ بھی عطا ہے اللہ گواہ مولا کی. ابھی وہی واقعات ہے یا نہیں، وہی آیات کب سے سن رہے ہیں آپ، لیکن ہر آنے والا کچھ نیا ہی سناتا ہے اس میں. ارے کیا اللہ گواہ ہے یا نہیں. جیسے ذکر علی کا سمندر اس طرح معزن ہے کہ ہر غوطہ لگانے والا جب غوطہ لگاتا ہے تو حسب حیثیت کوئی نہ کوئی موتی لے کے نکلتا ہی ہے. صلوات پڑھیں ایک بار مل کے محمد والے دیکھیں، جو بات کہنا ہے مجھے آپ کے حوالے، جو بات آپ کے حوالے ہے وہ کرنا ہے. اللہ نے اپنے نبی کو 2 معجزہ دیا. اب کہہ رہے ہوں گے سب یہ 2 معجزے کیسے؟ معجزہ کیا ہے آپ جانتے ہیں؟ معجزہ وہ ہے کہ جس پر عقل غالب نہ آ سکے. آپ حضرات ان جملوں کی قدر کریں گے کہ معجزہ اسے کہتے ہیں جس پر عقل غالب نہ آ سکے، ہے یا نہیں؟ اور اگر عقل غالب آ گئی تو پھر وہ معجزہ نہیں رہے گا. اسی لیے اللہ نے معجزے کو نبوت اور امامت کے لیے دلیل قرار دیا ہے نہیں. نبی کو اپنی نبوت کی دلیل میں اللہ نے 2 معجزے عطا کیے، ایک قرآن، دوسرا علی. کیا کچھ کہہ رہا ہوں آپ سے؟ ایک قرآن، دوسرا علی. نہ آج تک قرآن کا جواب ہو سکا، نہ علی کا جواب ہو سکا ہے آج تک. مجھے بتا دیجیے، ہاں مجھے بتائیں علی کا جواب. ہاں مجھے بتائیں. اور اسی لیے معجزہ میں نے کہا ہے کہ ایک صامت تھا، دوسرا ناطق تھا. اور یہ میں نے خود نہیں کہا، صفین میں جب قرآن بلند کروا دیا معاویہ نے اور لوگوں نے کہا سرکار امیر المومنین ادھر اس نے قرآن بلند کیا ہے، کہا تم قرآن صامت پہ جا رہے ہو، قرآن ناطق نہ ہو. صلوات پر ایک بار مل کے محمد والے محمد. میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ علی کا کوئی عقیدت مند نہیں کہہ رہا ہے. کیا مجال کوئی کہہ دے، یہ مولا نے خود کہا کہ تم صامت کے پیچھے دوڑو، قرآن ناطق تو میں ہوں. اور فرمایا معجزہ علی. بس صلوات پر ایک بار مل کے محمد والے محمد. میرے عزیزو 9:50 اور 9:55 کے بیچ میں تقریر ختم کر دوں گا. آپ اطمینان سے بیٹھیں. آگے بھی چلے جائیں آپ لوگ. آیا تشریف لائیں. اچھا ویسے میں سمجھا مجھ سے کہہ رہے ہیں آپ ذرا تشریف لائیں. ادھر آ جائیے، کافی جگہ آ جائیے. بس آج ایک بہت اہم بات آپ کی خدمت. تشریف بارے دیگر دن بھر کے ٹائرڈ رہتے ہیں لوگ. بھائی ذرا اور آ جائیے، بھائی میرے ذرا اور آ جائیے. ادھر جگہ ہے، ادھر جگہ ہے. دیکھیے میں بزرگوں سے نہیں کہتا ہوں، لیکن میں اپنے یوتھ سے اس بات کو ضرور. قبلہ ادھر تشریف لائیں، آپ قبلہ ادھر تشریف لائیں. اچھا نہیں لگتا. دیکھیے میں اپنے یوتھ سے ضرور یہ کہتا ہوں کہ بیٹا مجلس میں آگے بیٹھنے کی عادت ڈالو. اگر مجلس میں آگے بیٹھنے کی عادت رہے گی تو کلاس روم میں بھی آگے ہی بیٹھو گے. اور اگر یہاں بیک بینچر رہے، دروازہ پکڑ کے بیٹھے کہ جیسا ختم ہو نکل جائیں، تو اسکول میں بھی بیک بینچر ہی رہو گے. یہ جو فرش ازا ہے نا،
یہ زندگی کی تہذیب سکھاتا ہے. آپ یقین جانیے. یہاں بچوں کو لے کے آیا کیجئے, سمجھیں یا نہ سمجھیں یہ بحث بات کی ہے, مگر ان کو لے کے آئیے تاکہ زندگی کی تہذیب تو سیکھیں گے. اما اٹھنے بیٹھنے کے لیے انگریزی اور اردو کی ضرورت نہیں ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے, بٹھائیے نا ان کو لا کے. اور یوتھ بھی بیچارے چلے جاتے ہیں. اب میری تو ملاقات ہوتی نہیں ہے, لیکن میں ان سے یہ کہوں گا بیٹا تم ادھر جا کے سوائے سرفنگ کے اور کچھ نہ کر رہے ہو گے. اما مجلس میں جب نہیں چوکتے ہو تو باہر کون تھے بیٹھے ہوئے ٹیکس ہو رہا ہے ایک دوسرے سے. مجلس میں بیٹھو, کم سے کم اگر مان لو نہیں بھی سمجھے, اور ایسا بھی نہیں ہے کہ 2-4 جملے نہ سمجھ میں آئے, اور ایک جملہ بھی پلے پڑ گیا تو زندگی بہتر سے بہتر ہو جائے گی. یاد رکھیے گا اس بات. تھوڑا بہت نہیں بھی اگر مان لو سمجھے ہو تو اتنی دیر تمہارا بیٹھنا عبادت میں شمار ہوگا. زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب, ذکرہ ذکری, ذکری ذکر اللہ. یہ مجلس کی اہمیت تو سمجھیے جہاں ذکر علی ہو رہا ہے. یہ ذکر علی کا نہیں, ذکر محمد ہے, اور ذکر محمد اللہ کا ذکر ہے, اور اللہ کا ذکر عبادت ہے. تو کم سے کم میرے بچے نہ مجھے سمجھ پائیں, میری بیٹیاں نہ سمجھ پائیں, تو کم سے کم عبادت میں تو شریک ہو جائیں. جس فرش پر ملائکہ آ رہے ہوں, جس فرش پر معصومین آ رہے ہوں, یہ ہمارا شرف ہے کہ اس فرش پر ہمیں بھی جگہ مل جائے. صلوات پڑھنے ایک بار مل کے محمد والے, بس آخری ایک بار اور مل کے صلوات پڑھ دیں محمد والے, بس. کل انشاءاللہ کل آپ کے اور فرمایا اللہ نے اس کائنات پر انہیں حکمرانی دے دیا, زمین اور آسمان پر جو کچھ ہے سب دے دیا, حتیٰ کی نعمتیں بھی دے دی ہے یا نہیں. عزیزو, اگر کسی مسلمان سے پوچھئے کہ بتاؤ سب سے قیمتی نعمت کیا ہے, تو کیا بتائے گا؟ آپ اسے پوچھئے اتنی نمازیں پڑھ رہے ہو, اتنے سجدے کر رہے ہو, اتنے روزے رکھ رہے ہو, نہ جانے کتنے حج کیے, وہ لوگ پکنک ہی کے لیے کیے ہوں. آج کل یہ بھی ہو رہا ہے چلو عمرہ کر کے آتے ہیں, ہمیں کھیل تماشا ہو. میں ڈسکریج نہیں کرتا ہوں, لیکن اس کی اہمیت تو سمجھیے. خانے خدا کی طرف جا رہے ہیں آپ, تفریح کے لیے نہیں جا رہے ہیں. ذرا فرمایا آپ اس بات پر, اگر تفریحی ہوتی تو اللہ شرائط نہ لگاتا حج کے لیے. تو فرمایا آپ نے کہا جب بھی ہو اپنا چلے جانا, گھوم پھر کے آ جانا ہے یا نہیں. اتنی عبادت, اتنا سب, یہ سب کاہے کے لیے کر رہے ہو, کیا چاہیے؟ تو کیا جواب دیں گے؟ آخرت بخیر ہو, پہلو خوشنودی خدا کے لیے. رسول تو چلے گئے, رسول کا کیا ذکر ہے؟ اب جو ان کے توسل سے دعا مانگنا بھی بدعت ہے, تو بیچارے کا ذکر کہاں گئی ہے یا نہیں. اللہ ڈائریکٹ اللہ سے بات کیجئے, ڈائریکٹ اللہ سے, ہے نا. جیسے وہ ڈائریکٹ کہہ رہے ہیں ہاں, اور کیا آپ نے اللہ کی خوشنودی. تو کیوں خوشنودی؟ کہا آخرت بخیر ہوگی. تو آخرت بخیر ہوگی تو کیا ہوگا؟ جنت جائیں گے, ہے یا نہیں. تو پتہ یہ چلا کہ جنت مقصد حیات ہے عبادت گزار کے لیے. غور کیا آپ نے کہ وہ سب کچھ کر رہا ہے, خیر خیرات کر رہا ہے, یتیموں بیواؤں کی پرورش کر رہا ہے, نمازیں پڑھ رہا ہے, عبادت کر رہا ہے, کاہے کے لیے؟ خیر ہو, جنت کے لیے. تو پتہ یہ چلا کہ جنت سب سے بڑی نعمت ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے, جنت
سب سے بڑی نعمت ہے اور اسی کے لیے سب کر رہا ہے یا نہیں؟ یقیناً ہے نعمت سب سے بڑی. کون کہتا ہے کہ نہیں جنت سے ہے؟ اب یہ الگ بات ہے کہ یہ تو اس کی قدرت ہے کہ ہم جسے سب سے بڑی نعمت سمجھ رہے ہیں اس نے اس نعمت کو سمیٹ کے ماں کے قدموں کے نیچے ڈال دیا. میں نے لفظوں میں آپ کی شارٹ جملے میں ایک میسج دے دیا میں نے آپ کو. جو جنت سب سے زیادہ قیمتی ماں کے قدموں میں ڈال دیا. ارے سر پہ رکھ دیا ہوتا تب بھی ماں کی عظمت تھی. سارے سر اس قابل نہیں ہے کہ جنت کی نعمت سر پہ اٹھا لے. غور فرمایا آپ نے؟ تو نے جنت جیسی نعمت کو ماں کے قدموں میں ڈال دیا. آواز آئے گی کہ اگر سر پر رکھتا تو جنت کی اہمیت ہوتی, ماں کی قدر نہ ہوتی. سلوات پر ایک بار مل کے محمد والے بس عزیز ایک بار اور سلوات پڑھ دیں مل کے محمد والے محمد. بس دو جملے رب کے لیے اور فرمایا سب کچھ ان کے تابع دے دیا ہے نہیں. اب کل جب میں ذکر کروں گا آپ کی خدمت میں وراثت کا, ملکیت کا, رضا کا, تب میں پھر آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ یہ صرف ایک فرد کو دیا تھا یا تک ان کے قبضے میں ہے. اس سلسلے میں جو بھی آیا ہے اس کی حکومت اس کائنات پر ہے اسی طرح سے. اور جب حکومت ہے کائنات پر تو وہ کسی چیز کے مجبور نہیں سوائے اللہ کے. میں آپ سے بتا دوں, آپ کہیں ایسا نہ کہیے گا کہ میں کوئی معاذ اللہ ایسا جملہ کہہ کے چلا گیا. کسی اور کے نہیں, صرف اگر ہے تو اپنے اللہ کے سامنے, اپنے رب کے سامنے ہیں. میرے عزیزوں, بڑے سامنے کی چیز ہوتی ہے. ہر انسان جو کام کرتا اس کا کوئی باس ہوتا ہے ہی نہیں. باس کا بھی کوئی باس ہوگا, اس کا بھی کوئی باس ہوگا, ہے نا. تو ہر ایک اپنے باس کو جواب دہ ہوتا ہے. اللہ نے ان کا کوئی باس بنایا نہیں, اس نے خود اپنے کو ان کا باس بنایا ہے. توجہ چاہتا ہوں, اگر کسی اور کا کو بنایا ہوتا تو کائنات پر حکومت اس کی ہوتی, ان کی نہ ہوتی. غور فرمایا آپ نے؟ تو یہ جواب دہ اگر ہے تو اسی کے ہیں, ہے نہیں, کسی اور کے تو ہیں نہیں. اب معاملہ ان کا اور اللہ کا ہے, بیچ میں ہم کود پڑتے ہیں. ہم مسٹر خام خواہ ہیں, مسٹر خام خواہ ہیں, لینا ایک دینا نہ, کودے پڑے ہیں ہر جگہ, ہے یا نہیں. ہمارا بھی نام لکھ لو, اب یہ ہو کیا تم, ارے یہ معاملہ. اور میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ دیکھو بھائی, بڑوں کے معاملے میں بولنا بے ادبی ہے. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے, اب یہ بڑوں کی بات ہے, چھوٹوں کو زیب نہیں دیتا کہ ٹانگ اڑاتے نہیں اس میں, ہے نا. اور اگر بے تکے پن سے بولتے رہو گے تو ذلیل بھی ہوتے رہو گے. فرمایا ذلیل بھی ہوتے رہو گے, جہالت بھی پتہ چلتی رہے گی, اور یہ بھی پتہ چلے گا نہ تمہیں علم ہے, اور یہ بھی پتہ چلے گا کہ معرفت بھی نہیں ہے, اور پھر اسی کے بعد پتہ چلے گا کہ تمہاری ہدایت بھی نہیں ہے. میں کہاں لے جا رہا ہوں آپ کو, اور اسی کے بعد پتہ چلے گا جب تمہاری ہدایت نہیں تو اس کا مطلب کتاب ہدایت تمہارے پاس ہے ہی نہیں. پر فرمایا تو یہ کسی کے مطلب یاد رکھیے گا سوائے اللہ کو کسی کا مجبور یہ نہیں ہے. لہذا انہیں مجبور نہیں سمجھنا چاہیے, اس لیے کہ جو رضائے الہی پر اقدامات کر رہا ہو ہم اور آپ نہیں سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کیوں کر رہا ہے.
میں نے اس جملے کو اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اکثر و بیشتر ہم جو تقریر کرتے ہیں اور خاص کر جب مصائب کا ذکر کرتے ہیں تو ان باتوں کو ہم فراموش کر دیتے ہیں. ہم واقعات کو اپنے جذبات میں ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں. ہے یا نہیں ہے؟ ہم اپنے جذبات کے لحاظ سے بات کر رہے ہیں, وہاں مشیت الہی کے لحاظ سے عمل انجام دیا جا رہا ہے. کیا کہہ رہا ہوں میں؟ معصوم ہے وہ, ان کے اقدامات پر کبھی جذبات غالب نہیں آ سکتے ہیں. وہ امتحان کی منزل ہے, امتحان. ہم اصل میں اس مصیبت کا صحیح تصور نہیں کر سکتے ہیں میرے عزیزو, یاد رکھیے گا اس بات کو. ہمارے دماغ کے پراگ سے اڑ جائیں, لہذا ہم پر جو گزرتی ہے حالات میں ہم اس روشنی میں دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارا جوان بیٹا مر گیا تو ہم پر کیا اثر ہوگا؟ ہمارا بھائی ہماری نگاہوں کے سامنے عمر چھوٹا ہے مر گیا تو ہم پر کیا اثر ہوگا؟ ہمارا بھتیجا ہمارے سامنے اٹھ جائے ہم پر کیا اثر ہوگا؟ اور پھر ایسے عالم میں کہ بھتیجا ہمیں بلائے اور ہم پہنچیں بھی تو ہم اس کی کچھ مدد نہ کر سکے. بیٹا آواز دے اور ہم پہنچیں تو سینے کی درد سے کراہ رہا ہو. بھائی آواز دے تو جب ہم پہنچے تو ہم دیکھیں کہ اس کے شانے کٹے ہوئے پڑے ہیں. میرے عزیزوں, ہم جب یہ سوچتے ہیں کہ ہم پر کیا گزرے گی تو ہم یہ تڑپ جاتے ہیں کہ یہ سارے واقعات چند گھنٹوں میں ہمارے سامنے نہیں ہوئے. ایک کسی کا جوان بیٹا مر گیا, ایک کسی کا 32 برس کا بھائی مر گیا, ایک کسی کا بھتیجا مر گیا. اب ذرا سوچو کہ جس نے ایک دوپہر میں, دوپہر کا لفظ بھی بہت ہے, ایک دوپہر میں جس نے کبھی حبیب جیسے ساتھی کا جنازہ اٹھایا, کبھی زہیر قین جیسے چائے والے کا جنازہ اٹھایا, کبھی ابو سمامہ سیداوی کے پاس پہنچا, کبھی جون جیسے غلام کے سرانے پہنچا. ذرا سوچو اسی کے بعد وہ اونو محمد کو بھی اپنے ہاتھوں سے اٹھا رہا ہے, اسی کے بعد وہ قاسم کی لاش کے ٹکڑوں کو بھی سمیٹ رہا ہے, اسی کے بعد وہ عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کو بھی سمیٹ رہا ہے. اللہ اللہ, یہ کیا منظر رہا ہوگا اس وقت, کیا عالم رہا ہوگا کہ جب اتنی شہادتوں کے بعد جوان کی لاش قریب جسم کے قریب پہنچے اور سینے پر ہاتھ رکھا. بیٹا کرا کیوں رہے ہو؟ کہا بابا سینے میں درد ہے. سینے میں درد ہے. اب ایک لمحے کے لیے سوچو کہ وہ باپ جو اب تک جنازے اٹھاتا چلا آ رہا ہے, جب کلیل جوان نے یہ کہا ہوگا کہ بابا سینے میں درد ہے, تو یہ فطری بات تھی کہ باپ کا ہاتھ بچے کے سینے پر پہنچے, اور جب ہاتھ پہنچا تو محسوس ہوا کہ اس میں تو برچھی لگی ہے. اور کس طرح سے برچھی کا پھل نکالا. میرے پاس لفظ نہیں میرے عزیزوں. بس ایک بار حسین نے ایسا روایتوں ملتا ہے کہ نجف کی طرف رخ کیا اور یا علی کہہ کے نکالا. اب میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ بیٹے کو پکارا یا بابا کو پکارا. بس عزیزوں مجلس ہو گئی. اللہ کسی باپ کو جوان بیٹے کا غم نہ دے.
ماں کو جوان بیٹے کا غم نہ دے۔ اے میرے عزیزوں، یہ غم ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ برداشت نہیں کر پاتے ہیں۔ باپ نے لاش اٹھائی لیکن لے نہ چل سکے، آواز دی بچوں آؤ۔ اے عزیزوں، باپ کا دل تھا، لاش اٹھا کے سینے سے لگائی، لیکن دو جملے سنو ماں کا کیا عالم ہوا۔ جب زینب نے سہارا دیا، علی اکبر کا لاشا خیمے میں پہنچا، ماتم ہونے لگا، بیویوں نے گرا دیا علی اکبر پہ اپنے کو۔ ایک بار زینب اٹھی، چاروں طرف دیکھنے لگی، دیکھتی ہے سب تو ہیں، اکبر کی ماں نہیں ہے، اکبر کی ماں نہیں ہے۔ وہ اٹھی، تلاش کرنے لگی، لیلا کے خیمے میں گئی، دیکھا کچھ ڈھونڈ رہی ہے، کہا اے بھابھی کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ ارے بی بی جوان بیٹے کی لاش آئی ہے۔ کہا اے بہن، جیسے شہادت کی خبر سنی آنکھوں کی بیلائی چلی گئی، ارے پردہ خیمہ تلاش کر رہی ہوں۔ اے زینب آؤ سہارا دے کے لے چلو، ماں کو لے کے چلو۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضاً بِقَضائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ۔ کریم تجھے واسطہ ہے شہداء کربلا کا، کریم تجھے واسطہ ہے مظلومان کربلا کا، کریم تجھے واسطہ ہے اس جوان کا جس کے سینے سے حسین نے بچے کا پھل نکالا، کریم تجھے واسطہ ہے اس دکھیاری ماں کا بیٹے کی شہادت سن کے جس کی نیند آئی، کریم ان کے چاہنے والے اور چاہنے والی دنیا کے جس چیزوں سے دور میرے بات تو نے اپنے حصے مان کر رکھا۔ میرے مالک ان کے بچوں کی نگہبانی فرما، میرے مالک دنیا کے آفات و بلا سے انہیں محفوظ رکھ، ان کی عزت و آبرو کی نگہبانی فرما۔ میرے مالک جو بیمار ہونے بیمار کربلا کے تصدق میں شفاء کامل اور عاجلہ عطا فرما دے۔ میرے مالک تو یہ واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا، کریم روضہ مقدسہ کی حفاظت فرما۔ میرے مالک دشمنوں کو نیست و نابود کر دے۔ اے کریم جو پریشان حال ہوں مولا مشکل کشا کے صدقے میں انہیں پریشانیوں سے نجات دے دے۔ میرے مالک جو تنگی رزق میں مبتلا ہوں انہیں کشادی رزق عطا کر دے، جو بے روزگار ہوں انہیں خزانے غیب سے رزق حلال عطا فرما دے۔ اے میرے مالک ہمارے اعز و اقربا جو دنیا سے اٹھ گئے ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے کریم ہماری اس قلیل عبادت کو شرف قبولیت عطا فرما دے۔ اے کریم تجھے تیرے عز و جلال کا واسطہ ہے اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ایوان و انصار میں شامل ہونے کا شرف عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔ حسین 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 جبردہ سچنی میں صدا دیتی رہی تو نہ حاضی، جبردہ سچنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آل عمران کا اور زندان کہاں
چنی ہم کو پانی نہ ملے تیری خوشبو تو رہے تیرے بازو نہ کٹے چاہے مشکل ساچ دے یہ مگر ہو نہ سکا تیرے بازو ہے جدا تجھ پہ ہے کش نہ لگی تو نہ آیا غازی قبر داسر سے چھنی میں صدا دیتی رہی دھوپ میں سوکھا شجر تجھ سے آباد تھا گھر ہے برہنا میرا سر کیا نہیں تجھ کو خبر اے علمدار وفا اس بہن کو کا خدا تجھ سے دارس کی بڑی تو نہ آیا غازی قبر داسر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا آگے شام علم لٹ گئے اہل حرم ریت پر جلتی ہوئی ہو گیا ٹھنڈا علم پرسدنے کے لیے تجھ سے ملنے کے لیے آگے والی تو نہ آیا غازی سچنی میں صدا دیتی رہی کیا کہوں شعر میرے دردا ہم کو لیے اے مسلمان سارے شہر دے شہر گئے خلقت کوفہ کبھی خلقت شام کبھی آ رہا ہم پہ ہنسی تو نہ آیا غازی قبر داسر سے چھنی میں صدا دیتی رہی کتنی گودش تھی بہن اے شہنشاہ ہے وفا نام لے لے کے میرا جب یہ ظالم نے کہا راز تھا جس پہ تجھے اب بلانا سے اور میں روتی رہی تو نہ آیا غازی قبر داسر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی قید خانے میں قضا جب سکینہ کو ملی ایک کل دیتا کفن بچی دفنائی گئی اس گھڑی نام تیرا صورت نازلی بس میں دوراتی رہی تو نہ آیا غازی قبر داسر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی حسین 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 بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو
بھولی نہیں میں بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں اپنے بندے ہاتھوں کو بیمار کے زیور کو بھولی نہیں میں بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں اٹھتی ہوئی آندھی کو وحشت کو بیاباں کو چھپتے ہوئے سورج کو تاریکی کو میدان کو چلتے ہوئے خنجر کو نیزے پہ تیرے سر کو بھولی نہیں میں بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں معصوم سکینہ کو پڑھتے ہوئے نیزوں کو رستے ہوئے گالوں کو رحم تماچوں کو رستے ہوئے کانوں کو کھچتے ہوئے گوہر کو بھولی نہیں میں بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں لہراتے ہوئے نیزا ہے شمر کا وہ بڑھنا آگے میرے پیچھے ہر بیوی کا وہ چھپنا شولوں میں گرے گھر کو چھنتی ہوئی چادر کو بھولی نہیں میں بازار کے منظر کو اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں ایک چاند تھا بدلی میں چھپتا تھا نکلتا تھا پردہ در خیمہ کا اٹھتا تھا بگڑتا تھا اس خیمہ لیلا سے آئے رخصت اکبر کو بھولی نہیں میں بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں یاد آتا ہے اس ماں کا وہ خاک میں ڈس جانا اور آگ کے شعلوں میں اس ماں کا جھلس جانا
چلتے ہوئے جھولے سے لپٹی ہوئی مدر کو بھولی نہیں میں بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں اپنے بندے ہاتھوں کو بیمار کے زیور کو بھولی نہیں میں بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں نانا تیرا پردیس میں گھر لوٹا کر آئی ہوں نانا تیرا پردیس میں گھر لوٹا کر آئی ہوں نانا تیرا پردیس میں گھر لوٹا کر آئی ہوں نانا تیرا پردیس میں گھر لوٹا کر آئی ہوں او بازار میں دربار میں خطبے سنا کر آئی ہوں نانا تیرا پردیس میں گھر لوٹا کر آئی ہوں نانا تیرا پردیس میں گھر لوٹا کر آئی ہوں نانا تیرا پردیس میں گھر لوٹا کر آئی ہوں نانا تیرا پردیس میں گھر لوٹا کر آئی ہوں نانا تیرا پردیس میں گھر لوٹا کر آئی ہوں کوئی نہ تھا جو لاشائے شبیر کو دیتا کفن پردیس میں روتی رہی سر کو جھکائے بے وطن مقتل میں تیرے لال کی مقتل میں تیرے لال کی تربت بنا کر آئی ہوں نانا تیرا پردیس میں گھر لوٹا کر آئی ہوں نانا تیرا پردیس میں گھر لوٹا کر آئی ہوں او بازار میں دربار میں خطبے سنا کر آئی ہوں نانا تیرا پردیس میں گھر لوٹا کر آئی ہوں نانا تیرا پردیس میں گھر لوٹا کر آئی ہوں پھولوں کے بدلے آنسوؤں سے لال کا صحرا بنا شبیر نے مقتل سے پھر نوشاہ کا نوشا چنا یوں مجتبی کے لال کو یوں مجتبی کے لال کو دولہا بنا کر آئی ہوں نانا تیرا پردیس میں گھر لوٹا کر آئی ہوں نانا تیرا پردیس میں گھر لوٹا کر آئی ہوں او بازار میں دربار میں او خطبے سنا کر آئی ہوں نانا تیرا پردیس میں گھر لوٹا کر آئی ہوں نانا تیرا پردیس میں گھر لوٹا کر آئی ہوں مجبوریوں نے لاش پر رونے نمک تل میں دیا میں نے بندھے ہاتھوں سے یوں
کا فرش عزا شبیر کا گھر گھر بچھا کر آئی ہوں نانا تیرا پردیس میں میں گھر لٹا کر آئی ہوں نانا تیرا پردیس میں میں گھر لٹا کر آئی ہوں بازار میں دربار میں بازار میں دربار میں خطبے سنا کر آئی ہوں نانا تیرا پردیس میں میں گھر لٹا کر آئی ہوں نانا تیرا پردیس میں میں گھر لٹا کر آئی ہوں پردیس میں ہر موڑ پر چھینی گئی چادر میری شہزادی تھی جس شہر کی اس شہر میں در در پھری بالوں میں خاک کربلا بالوں میں خاک کربلا اپنے سجا کر آئی ہوں نانا تیرا پردیس میں میں گھر لٹا کر آئی ہوں نانا تیرا پردیس میں میں گھر لٹا کر آئی ہوں نانا تیرا پردیس میں میں گھر لٹا کر آئی ہوں نانا تیرا پردیس میں میں گھر لٹا کر آئی ہوں نانا تیرا پردیس میں میں گھر لٹا کر آئی ہوں